قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ نماز کی پابندی کے لیے کہا جا رہا ہے علیہا لا نسألک رزقک ونحن نرزقک، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ فرمانا تم ہمارا فرض پورا کرو، ہمارا حکم پورا کرو، رزق کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں پتا ہے تمہارا جسم ہے موجود ہے، اس کو کچھ اور بھی غذائیں چاہیے ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور تمہاری غذا ہے، کھانے کے لیے کچھ چاہیے، تم تو ہمارے ذمے ہے، اس کی فکر تم نے کیوں اپنے ذمے لے رکھی ہے؟ بس تم ایک فکر کرو کہ تمہیں اپنے رب کا حکم پورا کرنا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، اپنے رب کے فرض کو پورا کرنا، نماز ادا کرنا، تم یہ کرتے رہو گے، تمہارے رزق کے لیے ہم ذمہ داری لے بیٹھے، ہمارے رزق ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی ہر جاندار جو بھی زمین پر رینگتا ہو یا چلتا ہو، انسان ہو یا چرند ہو یا پرند ہو، جو بھی ہو، تمام کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، یعنی ہر جاندار کو رزق پہنچانے کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ جاندار کو، انسان، چرند، پرند جتنے بھی ہیں، اٹھتے تو بھوکے ضرور ہیں لیکن سوتے نہیں ہیں، کھا پی کر ہی سوتے ہیں، ان کے پیٹ میں میری طرف سے رزق جاتا ہے پھر سوتے، اٹھتے ضرور ہے بھوکے لیکن بھوکے سوتے نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے کیونکہ اپنے ذمہ رزق کا سارا نظام دیا ہوا ہے، تو نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں قیامت کے دن بندے کی جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، سب سے پہلے سوال نماز کا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن کہہ رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں بے شمار جگہ کہا ہے، لا تعداد جگہ کہا ہے، بار بار کہا ہے، انسان کو پابند کیا ہے، اور بار بار کہنے کا، جتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہم حکم دے رہے ہیں، یہ عبادت اور اہم ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کی وجہ سے ہم تمہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے نمازی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنی پریشانی بیان کی، کہتا ہے شیخ میرا کام بھی اچھا ہے، کماتا بھی اچھا ہوں، روزگار بھی اچھا ہے، لیکن میرے روزی میں، میرے مال میں برکت نہیں، میں کتنا ہی کما لوں میرا پورا ہی نہیں ہوتا، بہت پریشان ہوں، اس پریشانی کی وجہ سے آپ کے خدمت میں آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ میری پریشانی دور کر دے اور میرے رزق میں، روزی میں، جان میں، مال میں برکت ڈال دے۔ پریشانی کا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں وہ شخص آیا اور اپنے دکھڑے سنائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، آپ نے آنکھیں بند کی اور کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد جو شخص آیا تھا اپنا مسئلہ لے کر، اس سے کہا کہ تو اپنے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ وہ آیا ہے اپنی مشکل پریشانی لے کر کہ میرے رزق کو کماتا ہوں، روزگار میرا اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا، میں اس لیے آیا ہوں آپ دعا کر دیں، کوئی برکت کی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ وہ شخص جانتا تھا یہ اللہ کے ولی، ان کی بات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو حکمت ہے جو یہ فرما رہے ہیں، خاموشی سے اٹھا چلا گیا اور اپنے گھر کے دروازے پر اس نے پردہ ڈالا۔ کچھ دن کے بعد وہ بڑا خوش بڑی شادمانی کے عالم میں ہنستا مسکراتا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کرتے شیخ میں آپ کے پاس کچھ دن پہلے اپنا مسئلہ، اپنی مشکل لے کر آیا تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ میں آیا تو دعا کرانے، آپ نے کہا پردہ ڈال دو، لیکن کیونکہ میں جانتا تھا آپ کی بات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ اور حکمت ہے، کوئی راز ہے، میں چلا گیا، میں نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ لیکن شیخ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میری روزی روزگار وہی ہے، مالی حالات وہی ہیں، جو کچھ میں پہلے کماتا تھا وہی میرا طریقہ ہے، آپ نے یہ جو فرمایا کہ پردہ ڈال دو اپنے دروازے پر، میں نے جب سے پردہ ڈالا ہے تو میرے حالات ہی بدل گئے، میرے تو اللہ نے وارے نہارے کر دیے، میرے تو رزق میں اتنی برکت ہو گئی ہے، خود تو کھاتا ہوں، آج پڑوسیوں بھی دے دیتا ہوں، اللہ نے اتنی برکت ڈال دی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالنے میں ایسی مصلیحت اور حکمت کیا تھی کہ جس کی وجہ سے میری روزی روزگار میں برکت ہو گئی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف آپ کے کہنے سے دروازے پر پردہ ڈالا، اور اللہ نے اسی روزی میں مجھے وسعت عطا کر دی، برکت عطا کر دی، میں بھی کھاتا ہوں، گھر والوں کو بھی پورا ہو جاتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کر دیتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پردے میں راز کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، ہمارے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا، اس پر پردہ نہیں تھا،
جب تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے سے کوئی بے نمازی گزرتا تھا اور اس کی نگاہ جب تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی تو اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے، اس بے نمازی کی نظر کی نحوست کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر کی برکت کو اٹھا لیتا تھا۔ بے نمازی کی نظر کی منحوسیت یہ تھی کہ کسی کے گھر کے دروازے پر یا کسی کے گھر پر پڑ جائے تو اس کے گھر کی برکت چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو جس گھر میں سارے ہی بے نمازی ہوں ان کا کیا حال ہو؟ وہ کمائیں گے ضرور، یہ نہیں کمائیں گے نہیں، مال بھی آئے گا، برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10 افراد ہیں، کھانے والے 10 ہیں، کمانے والا 1 ہے، سب کھا رہے ہیں، سب کو پورا ہو رہا ہے۔ اور بے برکتی کیا ہے؟ برکت نہیں ہوتی۔ 10 کما رہے ہیں، 10 کے 10 کماتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا، یہ ہے بے برکت۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہماری ایک دکان تھی، اس سے پورا نہیں ہو دوسری دکان کر لیں، اس سے دکان سے پورا ہو جائے گا، یہ نہیں سمجھ رہے۔ ایک دکان تھی تو ہم ایک ہی دکان کو ٹائم دیتے تھے، صبح سے دوپہر یا دوپہر سے شام یا صبح سے شام۔ دوسری دکان ہوگی تو اس کو بھی ٹائم دینا ہے، تو برکت کہاں ہے؟ یہ تو ہماری ٹائم کی محنت بڑھ گئی۔ برکت یہی ہے کہ ایک ہی دکان سے اتنا کام ہو جائے کہ جتنی ضروریات ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں اور اپنے آس پڑوس اور رشتے داروں کا بھی خیال کر لیا جائے، اس کا نام ہے برکت۔ تو شیخ نے فرمایا بد نظر جو ہے، بے نمازی کی بد نظری کا حال یہ ہے، اس کی نظر کے منحوسیت سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے، وہ کتنا بھی کماتا رہے اللہ اگر پورا نہیں ہوتا۔ بے نمازی کا حال یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حکومت آپ، ایک مائی جا رہی ہے راستے میں، اس کو ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں تیل تھا، پیالہ نیچے گرا، تیل گر گیا، زمین کچی تھی، زمین نے وہ تیل جذب کر لیا، وہ تیل چوس لیا۔ تو بھائی بڑی گھبرائی، بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ دور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو مائی حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلی گئی۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ بھی دارالحکومت تھا، آج کا بھی دارالحکومت ہے، وہ بھی امیر المؤمنین بادشاہ وقت تھے، آج کے بھی بادشاہ وقت تھے، وہ بھی سربراہ مملکت تھے، آج کے بھی سربراہ مملکت تھے۔ آج تو ہمیں اگر کسی منسٹر سے ملنا ہو تو پہلے 10 پتہ نہیں کتنے تو چوکیدار اس کے راستے میں کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے ان سے ملنا پڑے گا، وہ راستہ دیں گے تو وہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مائی ڈائریکٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی، کوئی بیچ میں پروٹوکول نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی بیچ میں روکنے والا نہیں۔ جا کر عمر کہتی ہے عمر میں راستے سے جا رہی تھی، میرے ہاتھ میں تیل کا پیالہ تھا، ٹھوکر لگی، پیالہ نیچے گرا، تیل زمین نے چوس لیا ہے، میں تیرے پاس آئی ہوں، زمین سے میرا تیل گرا۔ سوچنے کی بات ہے، عجیب بات ہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا کریں گے؟ بھائی تیل زمین میں گر گیا تو دوسرے جا کے خرید لو، لے لو، یہ کیا بات ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں آ گئے، مجھے تیل چاہیے، اس زمین نے تیل چوس لیا ہے عمر، اگر تو نے زمین سے میرا تیل واپس نہ دلایا تیرے خلاف مقدمہ کروں گی اللہ کے بارگاہ میں۔ عمر تیری حکومت ہے، تیری حکومت میں اس زمین پر تیرا حکم چلتا، مجھے میرا تیل چاہیے۔ اب سوچئے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دینا چاہیے؟ تو مائیے میں کیا کروں، اس زمین میں تیل گر گیا ہے، اب کیسے نکلے گا زمین سے تیل؟ ہاں چل میں تیرے کو پیسے دے دیتا ہوں، دکاندار سے کہہ دیتا ہوں، میں دلوا دیتا ہوں، اپنے گھر سے دے دیتا ہوں، کوئی ذریعہ راستہ بنا دیتا ہوں، تجھے تیل دے دیتا ہوں۔ نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، ایک حکا دکھا، رکا پرچے پر کچھ لکھا، اس مائی کو دیا اور کہا جہاں تیرا تیل گرا ہے یہ رکا جو میں لکھ کر دے رہا ہوں اس زمین پر رکھ دے، اس زمین کو اس ٹکڑے پر رکھ دے گا جہاں تیرا تیل گرا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مائی چلی جہاں تیل گرا تھا، وہ پرچہ، وہ رکا، وہ خط لا کر زمین پر رکھا، بس اس پرچے کا رکھنا تھا، زمین نے فوراً تیل اگل دیا، تیل واپس کر دیا، اس مائی نے تیل اپنے پیالے میں ڈالا، چلی۔ اس پرچے میں، اس حکے میں لکھا کیا تھا کہ جس کے رکھتے ہی زمین نے تیل واپس کر دیا۔ اللہ اکبر، اس میں لکھا ہوا تھا اے زمین تو اس مائع کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ بے نمازی کو دفن کیا مطلب؟ یعنی زمین بھی بے نمازی سے پناہ مانگتی ہے، زمین بھی نہیں قبول کرتی بے نمازی کو، بے نمازی سے پناہ مانگتی ہے۔ مسلمان کی قبر جو بے نمازی ہے اس کو کہتی ہے تو دنیا میں جتنی مستیاں کرتا ہے کر لے، جتنے عیش و عشرت کرنا ہے کر لے، ایک دن تجھے میرے ہی اندر آنا ہے، جب تو میرے اندر آئے گا تو میں ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر کر دوں گی، اتنی زور سے تجھے دباؤں گی کہ ساری پسلیاں تیری برابر ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہے۔ نماز بھی ہم اگر پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جیسے اللہ پر احسان کرنے آئے، نماز بھی ایسے پڑھیں گے جیسے ٹکریں مار رہے ہیں،
اللہ پر احسان کریں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ یہ قرض نہیں ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، اس کو پورا کرنا، یہ اللہ کا فرض پورا کرنا، اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس شخص کو غسل کفن دینے کے بعد گہوار میں رکھا گیا اور جنازہ لا کر نماز جنازے کے لیے رکھا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کفن ہل رہا ہے، اس کا کفن ہل رہا ہے، اللہ اکبر۔ لوگ اس جنازے کے قریب گئے، قریب جا کر اس کے کفن کو کھولا، دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ اس کے گلے سے لپٹا ہوا ہے اور اس کا خون چوس رہا ہے۔ اس میت کے گلے سے سانپ لپٹا ہوا ہے، اس کا خون چوس رہا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، ڈنڈا لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، مارو، اس لیے کہاں سے آ گیا، یہ کیسے آ گیا؟ اللہ نے اسے قوت گویا عطا فرمائی، اس سانپ کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ طاقت لے کر رب سے بول پڑا۔ وہ کہتا ہے، سانپ کہتا ہے مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے میرے رب نے بھیجا، مجھے میرے رب نے بھیجا۔ صحابہ کہتے ہیں اگر تو بول ہی پڑا ہے تو پھر بتا تو کیوں آیا ہے اور اس کے ساتھ کیوں لپٹ گیا ہے اور یہ عذاب تو کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ اب سانپ کا جواب سنیے۔ سانپ کہتا ہے اس کی غلطی تھی۔ پوچھا کیا غلطی تھی؟ کہا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے رب نے عذاب کی صورت میں مجھے اس کے اوپر بھیجا۔ کیا مطلب؟ قبر میں جو تو اس کا دور تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دور تھا، تو اللہ نے امت کو دکھانا تھا کہ دیکھو بے نمازی کا حال یہ ہوگا، بے نمازی کا حال یہ ہوگا۔ وہ تو امت کو اس وقت دکھانا تھا، دور صحابہ تھا وہ۔ اس دور میں کیا ہے؟ بے نمازی بتانا یہ چاہ رہے رب کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم امت کو، دیکھ بے نمازی جب تو قبر میں جائے گا تو تیرے ساتھ یہی ہوگا۔ ادھر ظاہر کر کے دکھا دیا ہے تمہارے ساتھ قبر میں یہ حال ہوا جو نماز نہیں پڑھو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم پر وہ سنتے ہیں، ہم سارے حدیث ہیں، قرآن سب کچھ سنتے ہیں، اقوال اولیاء اللہ سنتے ہیں، لیکن بس عمل کچھ نہیں۔ اس کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے، یہ تو ہوتا رہتا، لیکن یہ پتہ نہیں قبر میں حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا کوئی مددگار نہیں، میں تنہا ہوں، میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جاؤ اس کے بعد کا کفن دفن کا انتظام کرو۔ دونوں صحابہ آئے، دیکھا تو اس شخص کا چہرہ خنزیر کی طرح سیاہ ہو رہا ہے۔ دونوں صحابہ واپس ہوئے، فوراً واپس ہو گئے۔ اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم وہاں گئے تھے، ہم نے یہ کیفیت دیکھی ہے کہ اس شخص کا چہرہ خنزیر کی طرح سیاہ ہو رہا ہے، اس کا چہرہ۔ اللہ کے رسول کا جواب سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کل قیامت کے دن بے نمازی اسی طرح خنزیر کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے، بے نمازی کا قیامت کے دن اسی طرح خنزیر کی شکل میں اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے۔ اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا چاہتے ہیں، اس خنزیر کی شکل میں اللہ نہ کرے یا پھر رب کی رضا چاہتے ہوئے نماز ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر کے رب کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ حاصل کرے۔ نمازیں پڑھنے والا اللہ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ تعالی حدیث سے بات، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے، مقام عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے انسان صاف ستھرا بھی رہتا ہے۔ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ اس گناہ کے لیے کچھ میرے لیے تجویز کر دیجیے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، کبھی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، بڑی غلطی ہو جائے، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ کیوں کہ جو گناہ ہے نا اس کی سزا دنیا ہی میں ہمیں مل جائے۔ ان کی سوچ، ان کے خیال، ان کے تصورات، ان کی نیت یہ تھی جو بھی ہم سے گناہ ہوا بس یہی دنیا میں اس کا ازالہ ہو جائے، ہم قیامت کی جو عذاب کی کیفیت ہے اس سے ہم یہی محفوظ ہو جائیں، کیونکہ قیامت کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو صحابہ سے کبھی بھی کوئی غلطی ہوتی رسول اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو صاحب آئے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ کے بارگاہ میں آ کر حج کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، حکم فرمائیے۔
اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमने नमाज पढ़ी? जी या रसूल अल्लाह, मैंने नमाज पढ़ी है। फरमाया, तुमने नमाज पढ़ी, अल्लाह ने तुम्हारा गुनाह माफ कर दिया। नमाज पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं। नमाज की हकीकत तो, नमाज की अहमियत को हम समझते ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारिसी रदी अल्लाह तआला और हजरत अबू उस्मान रदी अल्लाह तआला, ये दोनों सहाबी सफर पर थे, जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे। एक दरख्त आया, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु उस दरख्त के पास गए। पतझड़ के जमाने में आप समझते हैं दरख्त के पत्ते जो है ना जर्द पीले हो जाते, सूख जाते। अब उनको हिलाओ तो फौरन गिर जाए, हरे पत्ते नहीं गिरते, लेकिन जो पत्ते सूख जाते हैं उनको अगर जुम्बिश दो, झटका दो तो फौरन गिर जाते। सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं, रास्ते में दरख्त आया, आपने उस दरख्त की टहनी को पकड़ा और झटका दिया तो उसके जितने जर्द पत्ते थे सारे गिर गए। हजरत अबू उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, आपने ऐसा क्यों किया? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, एक मरतबा मैं इसी तरह रसूलुल्लाह के साथ सफर पर था, मैं जा रहा था, रास्ते में इसी तरह दरख्त आया, मौसम भी यही था। एक दरख्त की टहनी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ा, पकड़कर झटका दिया तो उस टहनी के जितने जर्द पत्ते थे वो सारे के सारे झड़कर नीचे गिर गए। हजरत अबू सलमान फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, रसूलुल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? आप फरमाइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अबू सलमान सुनो, जिस तरह मैंने इस दरख्त की टहनी को पकड़कर झटका दिया और इसके सारे पत्ते नीचे गिर गए, अब इस पर कोई पत्ता नहीं है। इसी तरह जब अल्लाह का बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और वो नमाज मुकम्मल करे फारिग होता है, अल्लाह उसके जिस्म में सारे गुनाहों को झाड़ देता है। यह है नमाज की बरकत और रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है। गुनाह झड़ते कैसे हैं? आज हम सोचते हैं गुनाह कैसे खत्म होते हैं, मिसाल देकर नहीं, प्रैक्टिकल करके रसूलुल्लाह ने दिखाया। फरमाया, जिस तरह ये टहनी के पत्ते झड़ के गिर गए, इसी तरह नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म का गुनाह झड़ जाता है। अब हमें सोचना है कि हम जो गुनाह सारे दिन में करते हैं, ये हमें गुनाह झड़वाने हैं या अपने साथ इस दुनिया से लेकर कब्र में जाना, ये फैसला हमें करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हमें नमाज का पाबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम, हमारा सांस आखिरी हो तो हमारी जुबान पे कलमा तय्यबा जारी हो और हमारी कब्र को अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर खास रोशन मुनव्वर फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।